اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شیدائے محمد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پیران پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ 21-22 سال کا ایک نوجوان اپنی قوم کے جماعت کا سپہ سالار ہے۔ وہ نکل پڑا سفر پہ۔ جو کچھ ایک جھولی میں کھانے پینے کا سامان لیا تھا وہ سفر کے دوران ختم ہو گیا، لیکن ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ وہ چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ جب بھوک لگی تو اپنی جھولی میں دیکھا تو کچھ نہیں ہے، ویران علاقہ ہے اور ایک ندی ہے، لیکن ندی کے پانی سے پیاس بجھائی جا سکتی ہے، لیکن بھوک کا کیا کرے۔ وہ نوجوان چلتا رہا، میلوں تک آگے بڑھتا رہا، اور جب بھوک کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا تو اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ تو ایسے وقت میں دیکھا کہ ایک کھجور کا باغ ہے۔ میٹھی میٹھی کھجوریں دیکھی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور جیسے ہی کھجور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دل سے آواز آئی، رک، کس حق سے کھانے جا رہا ہے؟ کیا یہ تیرا مال ہے اور تو کیا سمجھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان کے ایمان کی مضبوطی کو سلام۔ اس نوجوان نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا، آگے چلتا رہا۔ چلتے چلتے اس کی حالت بھوک کی وجہ سے اتنی خراب ہو گئی کہ اسے شریعت کے مطابق اجازت مل گئی کہ جب جان بچانے کے لیے کچھ حرام چیز بھی کھانی پڑے تو اتنا کھا لیا جائے کہ جان بچ جائے۔ ایسا نہیں کہ پیٹ بھر کے، مثال کے طور پہ پیاس لگی ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے اور سامنے شراب کی بوتل ہے تو جان بچانے کے لیے 2 ڈھکن پی لے کہ جان بچ جائے۔ اب ایسا نہیں کہ پوری بوتل پی لے۔ نوجوان کو شریعت کا یہ فتویٰ پتہ ہے، لیکن اس کے ایمان کی مضبوطی کو سلام۔ سامنے ایک مرا ہوا پرندہ دکھا تو دماغ میں خیال آیا کہ اسے بھون کے کھا لوں، لیکن دل پکار اٹھا کہ مت کھاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس حالت میں وہ چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا، لیکن جب وہ بھوک کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہونے لگا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ جس ندی کے کنارے وہ چل رہا تھا، اسی ندی میں دیکھا کہ ایک لال لال سرخ تر و تازہ سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے سیب دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً کھانے کے لیے دوڑا۔ جیسے ہی سیب کھایا بدن میں تازگی آئی تو دماغ میں خیال آیا، یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ بھوک کی تکلیف میں اتنا اندھا ہو گیا کہ یہ بھی نہ سوچا کہ یہ سیب میرا ہے بھی یا نہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ نوجوان رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ پھر اس کے دل سے، اس کے من سے آواز آئی کہ یہ حقوق اللہ کا مسئلہ نہیں، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ جس کا سیب تو نے کھایا ہے اس کا مالک جب تک تجھے معاف نہیں کرے گا اس کی سزا تجھے ملتی رہے گی۔ وہ سوچنے لگا کہ یا اللہ، میں یہ کیسی مصیبت میں پڑ گیا۔ وہ سیب جو میں نے کھایا ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے ہضم ہو گیا، اور جب وہ میرے شریر میں خون بنے گا تو وہ ناپاک خون کا ایک قطرہ میرے بدن کے سارے خون کو گندا کر دے گا۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ وہ خون بن جائے مجھے اس کے مالک سے ملا دے تاکہ میں اس کے پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگ لوں۔ تو جس طرف سے سیب بہتا ہوا آیا اسی طرف وہ ندی کے کنارے آگے بڑھنے لگا۔ اسے پورب سے پچھم جانا تھا، لیکن وہ الٹی دشا کی طرف سے سیب آ رہا تھا تو وہ پچھم سے پورب کی طرف جانے لگا۔ چلتا رہا، بہت دور جا کے اسے دکھائی دیا کہ سیب کا ایک پیڑ جس کی ایک ڈالی اس قدر جھکی ہوئی ہے کہ ندی کے پانی کی سطح کو چھو رہی ہے۔ اسے خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ سیب جو میں نے کھایا ہے اسی ڈال سے ٹوٹا ہوگا، اسی باغ کا ہوگا۔ تو وہ اندر سیب کے باغ میں گیا، اس کے مالک کو تلاش کیا اور آواز لگائی کہ کوئی ہے۔ تو ایک بوڑھا شخص تقریباً 60 سال سے زیادہ کی عمر کا بوڑھا آیا، ہاتھ میں ڈنڈے کا سہارا لے کر کہا، کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ۔ تو کہا، بابا کیا آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ تو کہا، ہاں میں اس باغ کا مالک ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا، بابا مجھے معاف کر دو، میں نے جیون میں کبھی حرام نہیں کھایا، آج کھا لیا، میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ تو کہا، وہ کیسے؟ تو اس نوجوان نے پورا قصہ سنایا۔ تو اس بوڑھے کے دماغ میں خیال آیا کہ 21-22 سال کی عمر اور ایسا ایمان، ایسا تقویٰ، ایسا اللہ کا ڈر۔ ایسا لگا اس بوڑھے کو منزل سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ نوجوان رونے لگا، کہا، آزمائش مت کرو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، کہو تو میں ساری زندگی آپ کا غلام بن کر رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے پاؤں بھی دبا دوں گا۔ تو اس بزرگ شیخ نے کہا، ایک شرط ہے۔ کہا، ہر شرط منظور ہے۔ تو کہا، تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ آج کل کے نوجوان ہوتے تو کہتے، اے بابا
میں معافی مانگنے آیا تھا، اللہ نے دیکھ لیا، قصہ ختم۔ میں تیرا جمائی بننے نہیں آیا۔ لیکن اس نوجوان کے تقوی کو سلام۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اے بابا وعدہ کرو تم مجھے معاف کر دو گے۔ کہا معاف کر دوں گا۔ ابھی کا نوجوان ہوتا تو کہتا پہلے واٹس ایپ پہ تصویر بھیجو، دیکھو اس کے بال کیسے ہے، اس کی ناک کیسی ہے، وہ دکھتی کیسی ہے، اور شادی ہونے سے پہلے اتنی باتیں ہو جاتی ہے کہ شادی سے پہلے ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خیر، اس نوجوان نے کچھ نہیں پوچھا کہ کیسی ہے کیا ہے، بس شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ تو اس بوڑھے شیخ نے کہا تو مجھے بعد میں تانا دے، اس سے پہلے میں تجھے بتا دوں کہ میری بیٹی جس سے تیری شادی ہونے والی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اور سن وہ کان سے بہری ہے، اور سن وہ گونگی بھی ہے، بول نہیں سکتی، اور سن ہاتھ سے لولی بھی ہے، اور سن وہ پاؤں سے لنگڑی بھی ہے۔ یہ سن کے اس نوجوان کو جھٹکا لگا، لیکن رو نہیں رہا تھا، شکایت نہیں کر رہا تھا۔ اگر آج کل کا نوجوان ہوتا تو کہتا اے بابا یہ کیا تماشا ہے، ایسی لڑکی کیا میرے لیے ہی بچا کے رکھی تھی؟ لیکن اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نوجوان کی پرہیزگاری کو سلام۔ اسے فوراً خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں سیب ہضم ہو کے خون کا قطرہ نہ بن جائے۔ وہ رو پڑا اور کہا اے بابا، اللہ ذوالجلال جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ گواہ ہے کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ نکاح ہو گیا، اور نکاح ایک دم اسلامی طریقے سے، ابھی کے وقت کے نکاح کی طرح شیطانی رسموں والا نکاح نہیں۔ خیر، نکاح ہوا، 2 گواہ رکھے گئے، مہر مقرر کی اور شادی ہو گئی۔ اب سہاگ کی رات ہے۔ وہ نوجوان اپنی دلہن سے ملنے جا رہا ہے جو اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، لولی بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے۔ اس کی دلہن کمرے میں سج ڈج کر بیٹھی ہے، اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی ہے۔ دروازے پر پہنچا۔ اسلامی طریقے کے مطابق اگر کسی کے دروازے پر پہنچو تو پہلے کھٹکھٹاؤ، یہ ایک تمیز ہے تاکہ اندر جو ہے وہ خبردار ہو جائے کہ باہر کوئی آیا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یعنی جب تک کوئی جان پہچان والا معاملہ نہ ہو کسی کے گھر میں ایک دم سے مت جاؤ، پہلے دروازے پر دستک دو۔ اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، یہ نہ تو دروازے کی دستک سنے گی، نہ کچھ بول سکے گی، اور نہ تو چل سکے گی، لیکن سلام کرنا تو مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو اس نے سلام کیا، اور جب دیکھا تو دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ ایک نوجوان دلہن بے حد خوبصورت، جیسے جنتی حور ہو، چہرہ جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ اس نے جھک کے سلام کا جواب دیا۔ اس نوجوان نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگا اور جا کے اس بوڑھے شیخ کا ہاتھ پیر نہیں بلکہ سیدھا گریبان پکڑ لیا اور کہا اے بابا بہت ہو گیا، یہ بتا کیا دشمنی ہے مجھ سے؟ تو کہا کیا ہوا؟ تو بولا ایک گناہ میں نے کیا تھا سیب کھا کر، جس کے لیے اندھی، بہری، گونگی، لولی، لنگڑی سے شادی کرنی پڑی، اور اوپر سے تو نے مجھے کوئی دوسرے کے کمرے میں بھیجا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر مجھ سے یہ دوسرا گناہ ہو جاتا تو میں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہتا۔ تب تک اس بوڑھے شیخ، ان کا نام حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نوجوان متقی شخص، اور وہ کون؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے نوجوان تیرے تقوی کو سلام، اے نوجوان تیری ایمانداری کو سلام، اے نوجوان تیری وفاداری کو سلام۔ سن، وہی تیری بیوی ہے جس کے کمرے میں تو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی ام الخیر کو اندھی اس لیے کہا کیونکہ اس نے ساری زندگی حرام چیز کو دیکھی نہیں۔ میں نے اسے بہری اس لیے کہا کیونکہ اس نے ساری زندگی کبھی حرام سنا نہیں۔ میں نے اسے گونگی اس لیے کہا کیونکہ اس نے ساری زندگی کبھی حرام بولا نہیں۔ میں نے اسے لولی اس لیے کہا کیونکہ اس نے ساری زندگی کبھی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ اس کا قدم کبھی حرام کی طرف بڑھا نہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک ناکردہ گناہ کے لیے تو اتنا تڑپ رہا ہے اور مجھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہے، اس معافی کے بدلے تو میری اندھی، بہری، گونگی، لولی، لنگڑی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا، تو میں سمجھ گیا میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تیرے جیسا بے مثال جمائی ہی چاہیے۔ جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو اور سیدہ طیبہ ثانیہ فاطمہ جناب ام الخیر جیسی ماں ہو، جب ان دونوں انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے، جنم۔